أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ مرکز اہل سنت والجماعت کے اساتذہ کی محنت، والدین کی دعاؤں کی وجہ سے ہمارے عزیز ہمارے بھتیجے حافظ محمد موسیٰ اللہ کا قبول فرمائے قرآن کریم مکمل حفظ ہوا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے عزیز ہمارے بھائی چودھری حامد نواب صاحب، اللہ پاک ان کی محبتوں کو، ان کی شفقتوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے ہمت فرمائی اپنے اس بے گزرے دور کے اندر اپنے بچے محمد موسیٰ کو مرکز اہل سنت والجماعت میں داخل کروایا اور خوب محنت فرمائی۔ سردی میں، گرمی میں، دھوپ میں اور آندھیوں میں صبح روزانہ آتے، چھوڑ کے جاتے، پھر شام کو پھر آتے، لے کے جاتے، بڑی محنت فرمائی۔ اللہ پاک ان کی محنت کو قبول فرمائے، قدم قدم پر اجر عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ جس طرح ایک بیٹے کی شادی ہوتی ہے اور شادی کے موقع پر جس طرح باپ کو خوشی ہوتی ہے، میرا یہ خیال ہے کہ اس سے کئی گنا زیادہ خوشی بیٹے کے قرآن کریم حفظ مکمل کرنے پر خوشی ہوئی۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں حضرات اساتذہ اکرام جنہوں نے دن رات محنت کی، صبح و شام ایک کیا، ایک لفظ کر کے پڑھایا، یاد کرایا، محنت کی۔ اللہ پاک ان اساتذہ کی محنتوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہمارے شہر ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس محمد دامت برکاتہ جن کی محنتوں سے یہ لگایا گیا پودا آج ثمر آور ہوا، آج وہ پھل دے رہا ہے۔ اس لگائے ہوئے پودے کا ایک پھل حافظ محمد موسیٰ کی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تمام عملہ، تمام حضرات جو دن اور رات مرکز اہل سنت والجماعت کی کامیابی کے لیے محنت کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں
جو اس مرکز کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ان کے تعاون کی برکت سے دیکھیے ہم لوگ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا کولر، ایئر کولر لگا ہوا ہے جس سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے، پنکھے لگے ہوئے ہیں جس سے گرمائش کم ہوتی ہے، پانی ٹھنڈے کا انتظام جس سے پانی پیتے ہیں، اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ کچھ لوگ راشن کا انتظام کرتے ہیں جس سے ہم کھاتے ہیں، کھا کر پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ بجلی کا بل ادا کرتے ہیں، اور کچھ کھانے پینے میں راشن کی صورت میں، پیسے کی صورت میں تعاون کرتے ہیں۔ یقین کریں ان حضرات کا کیا ہوا تعاون ضائع نہیں ہے، یہ آج اس کا ثمر ہے حافظ محمد موسیٰ کی صورت میں۔ اور بھی بہت سارے الحمدللہ دن رات محنتیں ہو رہی ہیں، دن رات قال اللہ و قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ صدائیں بلند ہو رہی ہیں، تو یہ اللہ پاک کا شکر ہے۔ اللہ پاک اس مرکز کو، اس گلشن متکلم اسلام کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں اس ترقی کے اندر قبول فرما لے۔ تو میں یہ عرض کروں گا بھائی محمد عامر صاحب کو کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، مزید ارادہ فرمائے کہ انشاءاللہ میں اپنے بیٹے کو عالم بھی بناؤں گا۔ وہ عالم بنے گا، داعی بنے گا، اور اس کے علم سے جن جن لوگوں کو فائدہ ہوگا، داعی بنے گا، ان کی دعوت سے جتنے لوگ اعمال صالحہ پر آئیں گے، جتنے لوگ نیک اعمال پر آئیں گے، جتنے لوگ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح ہوگی، ان سب کا ثواب انشاءاللہ ہمارے بھائی محمد عامر صاحب کو ملے گا۔ اور انشاءاللہ اس بچے نے جو حفظ کیا یہ ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنے گا، ہم سب کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے گا۔ آج ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اور یہ بات سمجھ آئے گی جب آنکھیں بند ہوں گی۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 دوست ہیں، 3 رشتہ دار ہیں، یا 3 بھائی ہیں، اور ان میں سے بھائی کون سا اچھا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ فرما دے۔ فرمایا ایک بھائی وہ ہے جو قبر تک جاتا ہے، پھر ساتھ چھوڑ دیتا ہے، ایک موت تک ہے اور موت کے بعد آگے نہیں جاتا، اور ایک جو ہے وہ قبر تک جاتا ہے، وہاں سے آگے نہیں جاتا، اور ایک قبر پر، قبر میں، حشر میں، صراط میں، یہاں تک کہ جنت کے اندر بھی وہ ساتھ جاتا ہے۔ آپ بتاؤ تینوں میں سے اچھا کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اچھا تو وہی ہے، وفا والا تو وہی ہے جو آخر تک ساتھ دے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ہے اور وہ اپنے بڑے بھائی کو بلاتا ہے، جب اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کو وہ کہتا ہے کہ تو میرا ساتھ دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، اگرچہ تو نے قربانیاں دی، اگرچہ تو نے مجھ سے بڑی محبت کی، میں مانتا ہوں، تو نے بڑی خدمت کی، میں مانتا ہوں، لیکن میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا، میں اس قبر تک ہوں، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ اور دوسرا وہ پھر اپنے درمیان والے بھائی کو بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ اے میرے بھائی میں نے تیری خدمت کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ دیا، میں نے تیرے ساتھ وفا کی، وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو آپ نے کہا وہ میں نے کیا یا نہیں کیا، وہ کہتا ہے سب کچھ کیا۔ کہتا ہے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ اور پھر وہ سب سے چھوٹے بھائی کو بلاتا ہے جس کے ساتھ وہ تشدد کرتا رہا، جس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا رہا، اس کے ساتھ اس نے محبت نہ کی، کبھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ نہ کیا۔ اس کو ٹوٹے دل کے ساتھ کہتا ہے کہ میرے بھائی میں ظلم زیادتی تیرے ساتھ کرتا رہا تو کیا تو میرا ساتھ دے گا؟ وہ کہتا ہے اگر تو میرے ساتھ ہوتا
مجھ سے پیار کرتا اور میں تیرے ساتھ آج نہیں آخر تک میں چلتا۔ پھر اللہ کے رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ان تینوں میں سے بھائیوں میں کون اچھا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ چھوٹا سب سے اچھا ہے۔ اور میں بتلاؤں بڑا بھائی کون سا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بتلائیں۔ بتلاؤ درمیان والا بھائی کون سا ہے؟ فرمایا بتلائیں۔ فرمایا میں بتلاؤں کہ سب سے چھوٹا بھائی کون سا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ فرمایا وہ بڑا بھائی جس سے یہ محبت کرتا رہا، جس کے لیے دن رات ایک کرتا رہا، یہ اس کے عزیز و اقارب دوست رشتے دار بہن بھائی ہوں گے۔ اور جب آدمی مرنے لگتا ہے آنکھ بند کرتا ہے تو وہ بس اس کو قبر کے اندر رکھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ نہ بیٹا نہ بھائی نہ باپ نہ دوست نہ رشتے دار نہ بیوی، کوئی بھی ساتھ نہیں جاتا۔ اور دوسرا جس کے لیے دن رات ایک کرتا رہا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا، کماتا رہا کماتا رہا کماتا رہا، کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، مکان بنا لیا، مال کما لیا، مال کو بلاتا ہے درمیانہ بھائی مال ہے، مال سے کہا تو میرا ساتھ دے گا، وہ کہتا ہے میں تو تجھے ایک یہ 2 گز کا کپڑا کفن کی صورت میں دے سکتا ہوں، اب یہ تیرے ساتھ ہے باقی میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اس سے مایوس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بلاتا ہے اپنے اعمال کو، جو اس کے اعمال ہوتے ہیں۔ نماز فرض ہے جو کبھی نہیں پڑھی زیادتی کرتا رہا، زکوٰۃ فرض ہے زکوٰۃ نہ دے، حج فرض ہے حج نہ کیا، جہاد فرض تھا وہ نہ کیا، اعمال کے ساتھ نفرت کرتا رہا، محبت نہ کی، اعمال کو بلاتا ہے۔ پھر وہ اعمال بول کے کہتے ہیں اگر تو ہم سے پیار کرتا، اگر تو ہم پہ عمل کرتا، اگر تو ہمارا ساتھ دیتا تو ہم تیرا ساتھ دیتے۔ فرمایا بھائی اعمال یہ ہے، اعمال ہمارا ساتھ دیں گے، اعمال اچھے ہوں گے ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اور اعمال کی صورت کے اندر ہم دن رات اعمال کرتے رہے تو ٹھیک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، جو بھی دنیا سے گیا اس کا نامہ اعمال بند ہو گیا سوائے 3 قسم کے لوگوں کے۔ نمبر 1، کسی نے صدقہ جاریہ بنا دیا، مسجد بنا دی، جب تک مسجد میں عبادت ہوگی اس عبادت کا ثواب اس کو ملے گا جس نے مسجد بنائی۔ کنواں کھدوایا، لوگ پانی پیتے ہیں، پیاس بجھاتے ہیں، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 2، فرمایا عالم اپنا علم چھوڑ جاتا ہے، جیسے علم اس کے شاگرد ان کے شاگرد ان کے شاگرد، جب تک یہ علم چلتا رہے گا شاگردوں کا سلسلہ رہے گا تو وہ سارے کا سارا اجر اس کو ملتا رہے گا۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو اپنی نیک اولاد دنیا میں چھوڑ جاتا ہے، جب وہ چلا جائے گا اور اس کی نیک اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتی ہے، اصالہ ثواب کرتی ہے، تو میں یہ کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اللہ کی قسم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ بنایا، اپنی اولاد کو عالم بنایا، اپنی اولاد کو دین کا داعی بنایا، اپنی اولاد کو دیندار بنایا۔ وہ دیندار رہیں گے اس کا اجر بھی ملے گا، اور پھر ان کے شاگرد اس طرح چلتا چلتا جو بھی لوگ اس پر نیک عمل کرتے رہیں گے اس کا اجر ان کو پھر ان کے باپ کو ملے گا۔ اور فرمایا مرنے کے بعد باپ کی قبر پر کچھ کلمات اچھے کہے گا، حافظ کہے گا، قرآن پڑھے گا، اصالہ ثواب کرے گا۔ تو بھائی اللہ کا شکر ہے ہمارے بیانی صاحب، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اور بھی تمام حضرات کوشش فرمائے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ میں آپ حافظ محمد موسیٰ سے بھی گزارش کروں گا، ان کے والد صاحب سے گزارش کروں گا، یہ ارادہ کرے حفظ کرنا کافی نہیں ہے، انشاءاللہ عالم دین بنیں گے۔ عالم دین بن کر پوری امت ہمارا جو ہے میدان ہے، ہم نے دعوت کے میدان میں نکلنا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، ساری زندگی یہی کام کرنا ہے۔ اور بھائی عامر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ارادہ فرمائیں کہ اپنی اولاد کو انشاءاللہ خصوصاً حافظ موسیٰ کو اتنا پڑھانے کے بعد مدرسہ چھڑوائیں گے نہیں، مزید انشاءاللہ عالم دین بنائیں گے۔ اللہ پاک قبول فرمائے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔